اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کروا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، عدل کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، چاہے لڑائی کسی بھی وجہ سے ہو، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ دونوں جماعتوں میں صلح کرا دے۔ ان کے لڑنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، بلکہ اسلام کی وجہ سے ہی وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس آیت پہ یہ حدیث فٹ بیٹھتی ہے جس کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی طرف دیکھتے، کبھی لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے اور فرمایا کہ یہ میرا بچہ سید ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچی نکلی اور اہل شام اور اہل عراق میں بڑی لمبی لڑائیوں کے بعد اور ناپسندیدہ واقعات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی صلح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک گروہ کو چاہیے کہ دوسرے گروہ پہ زیادتی اور ظلم نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے لڑو تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے، اپنے گناہوں سے ہٹ جائے اور صحیح ٹھکانے پر لوٹ آئے۔ اس کے ضمن میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، مگر ظالم کی؟ تو فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے اس کے ظلم سے باز رکھو، دور رکھو اس کو اس کے ظلم سے، یہی اس کے لیے اس کی مدد ہوگی۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہر حال میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو تاکہ بھائی چارگی بنی رہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی مثال ہے، جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیتا ہے، تھامے رکھتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح مومن مومن کا سہارا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ مومن کا تعلق اہل ایمان سے ایسا ہے جیسے کہ سر کا تعلق سارے جسم سے ہے، اور مومن اہل ایمان کے لیے وہی درد مندی رکھتا ہے جو درد مندی جسم کو سر کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ دو جماعتوں میں صلح کرا دیا کرو تاکہ ان کی بھائی چارگی بنی رہے، اور اپنے تمام کاموں میں اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو، کیونکہ پرہیزگاروں کے ساتھ میں اللہ بھی رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یہ معاملہ ہر وقت ہے، چاہے بندہ سامنے سے مدد کرے یا اپنے بھائی کے پیچھے سے مدد کرے، یعنی غیر حاضری میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے غیر حاضر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی ایسا ہی اللہ عطا کرے جتنا کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں کئی حدیثیں ملتی ہیں جس میں آپس میں میل محبت اور بھائی چارگی کا سبق ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔